آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا، دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون، حالانکہ تم تو تتلون الکتابہ، تم تو کتاب پڑھتے ہو، باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے، آسمانی کتاب، مشرکین جو بت پرست ہیں ان کے پاس تو نہیں ہے، تمہارے پاس تو توریت نازل ہوئی، ان کے پاس انجیل نازل ہوئی ہے، لوگوں کو حکم نیکی کا کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو، تو لوگوں کو، دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اسی نیکی کو جب اپنے آپ پر کرنے کی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہو، جبکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، وہ نیکی اس کے بارے میں سب کچھ کتاب میں لکھا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو ابھی اقیم الصلاۃ والی بات پیچھے گزری، وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین والی، ان کو یہ جو احکامات ان کو دیے گئے، تو یہ جو عرب کے جو یہودی تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ہی بتک گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو ان کے ارد گرد مشرکین ہوا کرتے تھے، کیونکہ تشریف آوری سے پہلے کا تو ماحول ہی کچھ اور تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تھے، اور اپنی کتابوں میں جو ان جن میں یہ لکھا ہوتا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، اس کو پڑھ پڑھ کر خوش ہوتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ آنے والے ہیں ایک ایسے نبی جو ہمارے سارے دکھ درد دور کر دیں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، یہ بتاتے تھے۔ خاص طور پہ جو مشرکین تھے، وہ مشرکین کون سے تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ مشرکین تو، یہ تو جو بت پرست تھے، بت پرستوں کو وہ تو نہیں مانتے تھے، یہ بت پرست لوگوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کی خبریں دیا کرتے تھے، یہ آئیں گے، اور ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں تو ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور ان پر ایمان لانا، اور اپنا بھی بتاتے تھے کہ ہم بھی لائیں گے، اور دوسروں کو کہتے تھے کہ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بس اس کے بعد یہ اس قدر حسد کی آگ میں جلے کہ کافر ہو گئے۔ پہلے کافروں کو کہا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو خود یہ کافر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا تم حکم دیتے ہو، یہ نیکی، جی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر ایمان لانا۔ اب پتہ چلا بالبری کا کیا مطلب ہے؟ بالبری، بر تو نیکی کو کہتے ہیں، لیکن کون سی نیکی، یہ آپ کو تفسیر سے پتہ چلے گی۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود اس پہ عمل نہ کرنا، حدیث معراج تفصیل سے پڑھاؤں گا انشاءاللہ ایک دن، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ واعظین ہیں، یعنی اسپیکرز ہیں، یعنی موٹیویشنل اسپیکرز کہہ لیں، یا دین کے جو تعلیمات دینے والے، واعظ، جیسے کہ فرض کریں کہ میں، اللہ مجھے اس کیٹیگری میں شامل نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ واعظین ہیں جو کہ بے عمل تھے، یعنی دوسروں کو واعظ کر نصیحت کرتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت مسلم میں اور بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام آ گیا، آپ صحابیوں کے نام جمع کر رہے ہیں اور ان کی ایک فہرست بنا رہے ہیں، تو آپ کو ایک نئے صحابی کا نام پتہ چلا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، ان انتڑیوں کو وہ کھینچتا ہوا اس طرح سے چکر لگائے گا دوزخ کے، جیسے چکی ہوتی ہے اور چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے، تو دوسرے دوزخی اس کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو بڑا وائس تھا، نصیحتیں کرتا تھا، تو آخر اس عذاب میں کیسے گرفتار ہو گیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں واعظ تو تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک ایسا عالم جو بے عمل ہو، یہاں پہ عالم سے مراد درس نظامی کیا ہوا عالم نہیں، جس کو کوئی بھی دین کی معلومات ہو، کوئی بھی عبادت کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہو، تو وہ بے عمل ہو اگر، تو وہ ایک ایسی چراغ کی بتی کی طرح سے ہے جو خود تو جلتی ہے، چراغ کی ایک وہ ہوتی ہے نا جس سے چراغ جلتا ہے، وہ خود جلتی ہے اور دوسروں کو ارد گرد کے ماحول کو روشنی بھی پھیلا پہنچاتی ہے، یہ اس کی طرح سے ہے۔ اور تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کی ایک روایت ہے کہ جنتیوں کا ایک گروہ دوزخیوں کی ایک جماعت کو آواز دے گا، جنتیوں کا گروہ، جنتیوں کا وہ دوزخیوں کو آواز دے گا، ان کی بھی ایک جماعت کو ایک آواز دے گا کہ تم نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی دین اسلام کی کہ آخرکار ہم جنت میں پہنچ گئے تمہاری باتوں پہ عمل کرتے کرتے، لیکن تم خود تو پیچھے رہ گئے، تمہاری دی ہوئی تعلیم سے ہم جنت میں آ گئے، تم خود جہنم میں کیوں پہنچے؟ افسوس ہے کہ شاگرد جنت میں اور استاد دوزخ میں۔ وہ جواب دیں گے کہ تمہارے پاس عمل تھا اور ہمارے پاس عمل نہیں تھا۔ بس اس کی تفسیر اتنی کافی ہے، ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ بے عمل والی بات جہاں تک ہے، مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے، اس نے زکوٰۃ کے مسائل پر خوب اچھی طریقے سے مہارت حاصل کی، سیکھا اور سکھایا بھی زکوٰۃ، لیکن وہ خود مثال کے طور پہ شرعی فقیر ہے، کبھی اس کے اوپر خود بذات خود زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ زکوٰۃ دے گا تھوڑی، زکوٰۃ دینے کی تلقین کرے گا دوسروں کو۔ اسی طریقے سے حج کے مناسک اور حج کے بارے میں معلومات، علم حاصل کیا، لیکن خود پہ کبھی اتنی مالی استطاعت آئی ہی نہیں اس عالم پر کہ وہ حج کرنے جا سکتا، نہیں گیا، اس کو نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ، بات سمجھے ذرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو دین اسلام کے علماء کرام کی بے عزتی کرتے ہیں تو دراصل وہ اسلام کی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اسلام کی کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تو اسلام لے کر آئے تھے نا، تو وہ ان کی کر رہا ہوتا ہے، یوں انڈائریکٹلی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 44، اس کے بعد ہم چلیں گے آیت نمبر 45 کی طرف۔